الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 12. کل کے سبق میں آیت نمبر 11 اللہ تبارک و تعالی نے جن ورثاء کے حصے مقرر فرمائے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، یعنی جن کا حصہ مقرر. کل کے اس میں بیٹی کا، ماں کا، باپ کا، یہ وہ ہے کہ جن کے حصے اللہ نے بتا دیے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے، ان کو دیا جائے گا. جو بیٹے کا ہے وہ عصبات میں سے ہے، اس لیے ان کو للذکر مثل حظ الانثیین کر کے بیان کیا. آج 3 اور ذوی الفروض کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں. پہلا حصہ شوہر کا، دوسرا بیوی کا، اور تیسرا ماں شریک بھائی اور بہن. یہ 3 حصے اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ شوہر کا ہے. گویا کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے. نصف آدھا ہے. ماں جو ترکا چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں، تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے اس میں تمہارا آدھا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے ان اگر لم نہ یکن ہو لہن، ان بیویوں کے لیے ولد اولاد. اب دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ممکن ہے آپ کی اولاد ہو، اس سے غرض نہیں ہے. غرض ہے بیوی کی اولاد نہیں ہے. مرد کی اولاد اگر ہو اس سے غرض نہیں ہے، بیوی کی اولاد نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے بیوی کسی اور پہلے کسی شوہر سے اس کی اولاد ہے، یا پہلے شوہر سے اس کی ہے نا شوہر کی دوسری بیوی سے اس کی اولاد ہے، لیکن اس بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہے، تو یہ بیوی کی اولاد. تو وَلَکُمْ تمہارے لیے نصف آدھا ہے. مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُم جو چھوڑ دے تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کے لیے. یہ جو ہننا ہے نا، تو پہلے ہم جو عربی کی کلاس ہم نے لگائی تھی تو ہم نے یہ ہننا، کم، کما، کم، یہ ساری چیزیں بتا دی تھی کہ لہو لہما لہم اور لہا لہما لہنہ. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہم مؤنث کی ضمیریں ہیں تو یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی ان بیویوں کے لیے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ہو ان بیویوں کے لیے ولد کوئی بھی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ 1/4 ہے. ربع مما ترکنا وہ جو چھوڑ دے وہ خواتین، من بعد وصیت بعد اس کی وصیت کے، یوسینا جو وصیت کی ہے، بہا اس کی، او دین یا ادار کی ادائیگی کے بعد. اب یہ ادھر مرد کا بیان. 2 حالتیں ہیں. بیوی کی اولاد ہے تو 1/4، بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ 1/2. آگے پھر عورت کا بیان کیا جائے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. اب دیکھو ادھر ضمیر بدل گئی ہے، لکم نہیں کہا جا رہا ہے، وَلَهُنَّ ان کے لیے ربع 1/4. اب ان کے لیے 1/4 ہے. مما ترک تم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، لیکن کب؟ ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں. ممکن ہے بیوی کی اولاد ہو پہلے شوہر سے، لیکن تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا حصہ 1/4. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری ہے اولاد چاہے مذکر ہو مؤنث، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے 1/8 ہے. مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت بعد اس وصیت کے، توصون
جو تم کرتے ہو. تا کا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، تا مانا تم، تا مانا تو سونا، وصیت کرتے ہو بہا جس کی تم، او دین اور دین کی ادائیگی کے بعد. یہ دوسرا ہوگا. اور تیسرا جو وارث ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر ہو کوئی آدمی جو انتقال کیا گیا، یورث، یہ لفظ مورث ہے. مورث کا مطلب ہے جس کا وارث بنا جا رہا ہے، جس کے لیے لوگوں کو وارث بنایا جا رہا ہے. تو جس کے لیے لوگوں کو وارث بنایا جا رہا ہے وہ بندہ فوت ہو گیا. یورث نہیں ہے، یورث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو وارث بنایا جا رہا ہے اور جس کا لوگوں کو وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی میت. یورث جو فوت ہو گیا ہے، کلالتن ہو گیا. کلالہ، کلالہ کی تفسیر بالکل اسی صورت کے بالکل آخری آیت میں قرآن نے خود کی ہے. یستفتونک فی الکلالہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک آدمی ہے جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے. اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. او امرأۃ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یا کوئی خاتون ہے جو مر جائے اور وہ کلالہ ہو، اس کا باپ بھی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے. پھر اس کی وراثت کا کیا ہوگا؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہے اس کا، لیکن یہ بہن بھائی ماں شریک ہے، باپ شریک نہیں، کیونکہ باپ شریک کا حکم وہی یستفتونک فی الکلالہ اسی سورت کے بالکل آخری آیت میں آ رہا ہے. اگر ماں شریک بھائی ہے اس کا کوئی ایک، یا چاہے مرد ہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6، ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو فَهُمْ شُرَكَاء، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں شریک ہوں گے فی الثلث 1/، اور یہ واحد رشتہ ہے جس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا میت سے جو رشتہ ہے وہ چونکہ عورت کے واسطے سے، کیونکہ ماں بیچ میں انوالو ہے، باپ انوالو نہیں ہے، اس لیے یہاں مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. من بعد وصیت یوصی بہا، بعد اس کے کہ وصیت یوصی بہا جو جس کی وصیت کی گئی ہے، او دین یا ادار، غیر مضار، وصیت میں کوئی کسی کو نقصان نہ دے. اب وصیت میں نقصان کیا ہے؟ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے، یہ بھی نقصان ہے. دوسرا یہ ہے 1/3 کے اندر کرتا ہے، لیکن نیت وارث کو محروم کرنے کی ہے، تو اس کی وصیت ہو تو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کی نیت اچھائی کی نہیں ہے، نیت اس کی کس کی ہے؟ برائی کی ہے. یہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو یہ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. وصیۃ من اللہ. ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ماں شریک بھائی کو حصہ جائے. بھائی کیوں جائے؟ یہ جملہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو کیوں جائے؟ کبھی زندگی میں وہ ملا نہیں ہے، کبھی زندگی میں اس نے ہمارے ساتھ الیک سلیک، یہ جو رشتے اللہ نے بیان کیے، ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حقوق بیان کیے، یہ تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے، الیک سلیک کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ صرف اسی جو رشتہ ہے اس رشتے کی بنیاد پر ہے اور ان کا حق ہے. اس لیے شریعت میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں نے اپنے بیٹے کو اپنے منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے کیا کر دیا؟ حق کر دیا. شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے حق کی کہ جو اس کا عمل ہے وہ دنیا میں یہ سارا کا سارا اپنے باقی ورثاء کو کیا کر دے؟ گفٹ کر دے، اور مرتے ہوئے کوئی ایک دھیلا پیسہ بھی ساتھ نہ لے کے جائے. گناہ ثواب الگ ہے لیکن ہو جائے گا. لیکن اگر مر گیا تو مرنے کے بعد شرعی طور پر جیسے باقی ورثاء کا حق ہے، اسی طرح وہ جو عاق کیا ہوا بچہ ہے یا بچی، اس کا اس میں حق موجود ہوگا. تو یہ تین جو ہے نا یہ بیان کیے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور دیکھو یہ وراثت کے جو احکامات جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیے نا، اتنے کسی
دیکھو نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے. قرآن میں مجھے کوئی بتایا نا کہ اللہ نے بتا دے کہ فجر کے 2 پڑھو، ظہر کے 4 پڑھو، عصر کے 4 پڑھو، مغرب کے 3 پڑھو اور عشاء کے کہیں بتائے نہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں. لیکن اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک ایک کر کے 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 یہ سب خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بمقابلہ نماز کے زیادہ ہے. یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی بیٹی، بہن، بیوی، شوہر کا حق لے کے، حصہ لے کے بیٹھ جائے اور اس پر ساری زندگی کرتے رہے. اگر بیٹی مانگے، بہن مانگے تو ہم اس سے تعلق ہی توڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ حصہ مانگ رہی ہے. بھائی حصہ کیوں؟ تم یعنی مرد جیسے یہ اس آدمی کا جس نے ساری زندگی کھمایا ہے اس کا بیٹا ہے، اسی طرح یہ بھی اسی کی کیا ہے؟ بیٹی ہی ہے. جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کا حق ہے. باقی شریعت نے جو فرق رکھا ہے، مرد پہ چونکہ کمائی کا بوجھ ڈالا ہے اور مرد کی ذمہ داریاں چونکہ زیادہ ڈالی ہے، اس لیے اللہ نے وہ حساب برابر کیا. لیکن اس میں جو اللہ نے بیان کیا اس میں کوئی کمی بیشی یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اے مردو نصف آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑا ہے ازواجکم تمہارے بیویوں نے، الا اگر نہ ہو لہن ان کے لیے ولد کوئی اولاد. فإن كان لہن پس اگر ہو لہن ان کے لیے کوئی اولاد فلکم الربع پس تمہارے لیے الربع چوتھائی 1/4 مما انہوں نے چھوڑا ہے. من بعد وصیت بعد وصیت کے یوسینا انہوں نے کی ہے بہا اس کی او دین یا خدا قرض کے اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے ربع چوتھائی 1/4 مما ترکتم اس سے جو تم نے چھوڑا ہے. ان لم یکن لکم ان اگر لم نہ یکن ہو لکم تمہارے لیے ولدون کوئی اولاد. فإن كان لکم پس اگر ہو لکم تمہارے لیے ولد اولاد فلہن الثمن تو ان کے لیے اب دیکھو یہ فلہن 1 2 3 4 بیویاں جتنی بھی ہے سب کا کتنا حصہ ہے؟ الگ الگ 1/8 نہیں ہے. 1 ہے 2 ہے 3 ہے سب کے لیے 1/8 ہے. اگر 1 ہے تو 1/8 سارا اس کو مل جائے گا، 1/4 اس کو مل جائے گا. اگر 2 ہے تو 1/8 دونوں میں تقسیم کر کے گویا کہ 1/16 ہو جائے گا. اور اگر 3 ہے تو یہ 1/24 ہو جائے گا. اس تینوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. مما ترکتم اس سے جو تم نے چھوڑا. من بعد وصیت اس وصیت کے جو تم کرتے ہو جس کی اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہو رجل آدمی یورث جس کے لیے وارث بنائے جائے
وہی فوت شدہ میت. کلالہ، کلالہ کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، کلالہ ہی ہے. کلالہ جس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. او امرات، یہ آدمی ہو، او امرات یا عورت، دونوں کلالہ ہے. وَلَهُ أَخ، اور ان کے لیے اخ بھائی یا بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، بس ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس، چھٹا حصہ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ہو وہ سب اکثر زیادہ من ذالک، اس سے یعنی ایک سے زیادہ ہو. فَهُمْ شُرَكَاء، پس وہ سارے شرکاء، شریک کی جمع ہے، وہ سارے شریک ہوں گے. فی الثلث، ایک تہائی میں. من بعد وصیت کے، یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی ہو، او بین یا فرق. غیر مضار، نہ نقصان دیے، کسی صورت کے کوئی نقصان، کسی کو نقصان دیے بغیر. وصیۃ من اللہ، حکم ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ علیم، اللہ جانتا ہے. واللہ علیم، اللہ جانتا ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرتا ہے اس پر، اس لیے اللہ جلدی سزا بھی نہیں دیتے ہیں. حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے. ورنہ تو اگر اللہ علم کے ساتھ، علیم کے ساتھ ساتھ حلیم نہ ہوتے نا، تو یقین کرے ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چھوڑتے. کیونکہ کوئی بھی بندہ وراثت کے پورے احکامات پر عمل اس وقت معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں. 5% اگر میں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 5% لوگ عمل کرتے ہیں، 95% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. پھر لیکن چونکہ اللہ بردبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. اور بردباری کے صفت کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نہیں دے رہے ہیں. ورنہ من حیث القوم اور بحیثیت مسلمان یہ سارے سزا کے مستحق ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات کو ویسے چھوڑ رہے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل